اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملائے گا، یعنی مصافحہ کرے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قارون وغیرہ کے ساتھ حشر ہونے کی تفصیل۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ جو وزارت کی مصروفیت کے سبب نماز میں محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اور جو تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑا کرے گا وہ مکہ شریف کے بدنام کافر تاجر عبیہ بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ عبیہ بن خلف کی عبرتناک حکایت۔ روایت میں ہے کہ عبیہ بن خلف جنگ بدر میں پکڑا گیا تو چھوٹنے کے لیے اس نے جب اپنا فدیہ یعنی نقد معاوضہ ادا کیا تو اس نے کہا میں نے اپنے گھوڑے کو روزانہ بہت زیادہ دانہ کھلاؤں گا اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرتے وقت اس گھوڑے کا استعمال کروں گا۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا تو ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر عبیہ بن خلف زرہ خود اور دیگر اسلحہ و سامان حفاظت سے لدا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا اور کہنے لگا لا نجوت ان نجا محمد، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا، یعنی اگر میں نے انہیں شہید نہ کیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ احد کا میدان کازار گرم تھا، یعنی جنگ زور و شور سے جاری تھی کہ اس نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب گھوڑا دوڑایا۔ اس کے تیور دیکھ کر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسے روکنا چاہا مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، اور پھر اس کے جسم پر نیزے کی انی یعنی نوک چبو دی۔ عبیہ بن خلف زخمی ہو کر گھوڑے سے نیچے گرا اور مکہ شریف تک زندہ نہ پہنچ سکا، راستے میں ہی مر گیا۔ عبیہ بن خلف جب زخمی ہو کر گرا تو اس کے کچھ ساتھی اسے پوچھنے آئے مگر وہ بیل کی طرح ڈکرا یعنی چلا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیوں اتنا شور مچا رہا ہے، تجھے تو معلوم سی خراش آئی ہے؟ اس نے اس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کا ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا ہے میں عبیہ کو قتل کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھ پر گزر رہی ہے اگر وہ اہل ظلمزاد پر ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ اہل ظلمزاد مطلب عرب کے ایک بازار کا نام ہے۔ پھر وہ مکہ شریف پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اے عاشقان رسول، مکان غور ہے کہ ایک پکے غیر مسلمان اور دشمن مصطفیٰ کو تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا یقین ہے کہ جب اس نے یہ ارشاد مصطفیٰ سن لیا کہ میں انشاءاللہ اسے قتل کروں گا تو وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا مگر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم